السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بعد موت، اس کے مصنف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس میں کل 16 صفحات ہیں۔ کتاب کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ کیا موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں جن سے ہم ادھر کی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ جو شخص سائنس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بالکل غیر سائنٹیفک بات کرتا ہے۔ سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی ہے اور نہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہم کوئی یقینی ذرائع علم نہیں پائے، کم از کم اس وقت تک تو صحیح سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ زندگی بعد موت کا نہ انکار کرے نہ اقرار۔ لیکن جب اس چیز کا تعلق ہماری عملی زندگی سے تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یا تو انکار پر اپنا طرز عمل قائم رکھے یا اقرار پر۔ اگر میرا خیال ہو کہ زندگی تو جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو میرا اخلاقی رویہ ایک طرح کا ہوگا۔ اور اگر میں یہ خیال رکھتی ہوں کہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے جس میں مجھے اپنی موجودہ زندگی کا حساب دینا ہوگا اور وہاں میرا اچھا یا برا انجام میرے اعمال پر منحصر ہوگا، تو یقیناً میرا اخلاقی طرز عمل بالکل ایک دوسری ہی طرح کا ہوگا۔ زندگی بعد موت کا سوال عملی زندگی کا سوال ہے۔ شک کے ساتھ جو رویہ ہم زندگی میں اختیار کریں گے وہ بھی لامحالہ انکار ہی کا رویہ جیسا ہوگا۔ لہٰذا ہر حال اس امر کا تعین کرنے پر مجبور ہے کہ آیا موت کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر سائنس اس کے تعین میں ہماری مدد نہیں کرتی تو ہمیں اخلاقی استدلال سے مدد ملتی ہے۔ انسان ایک نوعیت کا وجود بھی رکھتا ہے جس کو ہم اخلاقی وجود کہتے ہیں۔ اس کے اندر نیکی اور بدی کرنے کا شعور ہے، نیکی اور بدی کی تمیز ہے، نیکی اور بدی کرنے کی قوت ہے، اور اس کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نیکی کو اچھا اور بدی کو برا نتیجہ ظاہر ہو۔ لہٰذا انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا شدت کے ساتھ یہ تقاضا ہے کہ جس طرح اس کے افعال کی طبعی نتائج رونما ہوتے ہیں، اسی طرح اخلاقی نتائج بھی رونما ہوں۔ سارا نظام کائنات طبعی قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ اخلاقی قوانین اس میں کسی طرح کار فرما نظر نہیں آتے۔ یہاں روپیے میں وزن اور قیمت ہے، مگر سچائی میں نہ وزن ہے نہ قیمت۔ اس کے تحت مثال دیکھیں گے۔ ایک شخص اگر کسی دوسرے شخص کا دشمن ہو اور اس کے گھر میں آگ لگا دے تو اس کا گھر جل جائے گا۔ یہ اس کے فعل کا طبعی نتیجہ ہے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کو اتنی سزا ملے جتنا اس نے ایک خاندان کو نقصان پہنچایا ہے، مگر اس نتیجے کا ظاہر ہونا اس بات پر موقف ہے کہ آگ لگانے والے کا سراغ ملے، وہ پولیس کے ہاتھوں آ سکے، اس پر جرم ثابت ہو، عدالت پوری طرح اندازہ کر سکے کہ آگ لگانے والے سے اس خاندان کو اور اس کے آئندہ نسلوں کو ٹھیک کتنا نقصان پہنچا ہے، اور پھر انصاف کے ساتھ اس مجرم کو اتنی ہی سزا دے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہو تو اخلاقی نتیجہ یا تو بالکل ہی ظاہر نہ ہوگا یا اس کا صرف ایک تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو کر رہ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے حریف کو برباد کر کے وہ شخص دنیا میں مزے سے پھولتا پھلتا ہے۔ موجودہ نظام کائنات جن طبعی قوانین پر چل رہا ہے، ان کے تحت کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے جرم کے برابر سزا پا سکے۔ اسی طرح ان نیک انسانوں کو لیجئے جنہوں نے نوع انسانی کو حق اور راستی کی تعلیم دی اور ہدایت کی روشنی دکھائی، جن کے فیض سے بے شمار انسانی نسلیں صدیوں سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں اور نامعلوم آئندہ کتنی صدیوں تک فائدہ اٹھاتی چلی جائیں گی۔
یہاں چند سال کی زندگی میں انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کے رد عمل کا سلسلہ اتنا وسیع ہوتا ہے اور اتنے مدت تک جاری رہتا ہے کہ صرف اس کے پورے نتائج وصول کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں برس کی زندگی درکار ہے۔ اخلاقی عناصر کے لیے یہ دنیا بالکل ناکافی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرا نظام عالم درکار ہے جس میں وہ تمام اخلاقی نتائج جو یہاں مرتب ہونے سے رہ گئے ہوں یا الٹے مرتب ہوئے ہوں اپنی صحیح صورت میں پوری طرح مرتب ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عقل اور تمہاری فطرت جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے فی الواقع وہ ہونے والی ہے۔ موجودہ نظام عالم جو طبعی قوانین پر بنا ہے ایک وقت میں توڑ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا نظام بنے گا جسے زمین و آسمان اور ساری چیزیں ایک دوسرے ڈھنگ پر ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ابتدا سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور بیک وقت سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ وہاں ایک ایک شخص کا ایک ایک قوم اور پوری انسانیت کا ریکارڈ ہر غلطی اور ہر فروگزشت کے بغیر محفوظ ہے۔ ہر شخص کے ایک ایک اعمال کا جتنا رد عمل دنیا میں ہوا ہے اس کی پوری رودات موجود ہے۔ تمام نسلیں گواہی کے کٹگھرے میں حاضر ہوں گے جو اس رد عمل سے متاثر ہوں گے۔ ایک ایک درہ جس پر انسان کے اقوال اور افعال کا نقوش ثبت ہوئے تھے اپنی داستان سنائے گا۔ خود انسان کے ہاتھ اور پاؤں، آنکھ، زبان اور تمام اعضاء شہادت دیں گے کہ ان سے اس نے کس طرح کام لیا۔ پھر اس رودات پر سب سے بڑا حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کون کتنا انعام کا مستحق ہے اور کون کتنی سزا کا۔ انسان کی جن نیکیوں کے اثرات دنیا میں ہزاروں برس چلتے رہے ہیں وہاں وہ ان کے باہر ان کا بھرپور صلہ وصول کر سکے گا بغیر اس کے موت اور بیماری اور بڑھاپا اس کے عیش کا صلہ توڑ سکے۔ اور اسی طرح انسان جن برائیوں کے اثرات دنیا میں ہزاروں برس تک اور بے شمار انسانوں تک پھیلتا رہا ہے وہ ان کی پوری سزا بھگتے گا بغیر اس کے موت اور بے ہوشی آ کر اس تکلیف سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔